السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، رحم دلی، معافی بڑے نیک کاموں میں سے ایک نیک کام ہے۔ رحم دل رہنا، معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو زمین والوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ اپنے کرم سے پھر ان پر رحم کرتا ہے۔ اور وہ بندے پسند ہیں جو لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حق رکھ کر بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ایک بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو زمین والوں پہ رحم کر، آسمان والا تجھ پہ رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک بہترین واقعہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ 3 انبیاء کو اللہ نے بھیجا دعوت دین دینے کے لیے ایک قوم کے پاس، اور قوم کے پاس جا کر انبیاء دعوت دین دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، ہماری اطاعت کرو اور شرک نہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مخلوق کی پوجا نہ کرو، اکیلے خالق اللہ کی عبادت کرو جو اکیلا رب ہے، اور ہماری اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انبیاء کی بات کو قوم ٹھکرا رہی ہے، انبیاء سے بدتمیزی کر رہی ہے، جہالت کی باتیں کر رہی ہے۔ اسی وقت قوم کا ہی ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے باہر سے بھاگتا ہوا آیا، اور آ کر قوم سے ریکویسٹ کرنے لگا، 3 نبی ٹھہرے ہیں دین کی دعوت دینے، قوم بدتمیزی کر رہی ہے۔ اکیلا بندہ آتا ہے، ایک عام انسان، اور قوم کو سمجھاتا ہے۔ کیا سمجھاتا ہے؟ وَجَاءَ مِنَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اے میری قوم کے لوگو، انبیاء کی بات کو مان لو، وہ ہدایت پر ہے اور تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، کوئی پیسہ نہیں مانگتے، اور ہدایت پر ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ إِنِّي ظَلُّ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ اے قوم کے لوگوں، میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس کے پاس مجھے مرتے ہی جانا ہے۔ اے قوم کے لوگوں، اس رب کو چھوڑ کر میں کیسے دوسروں کی عبادت کروں جو مجھے اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مجھے وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اے قوم کے لوگوں، وہ رب ایسا قادر اور مالک ہے، مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان، اور کوئی نقصان کرنا چاہے تو میرا فائدہ۔ وہ رب قادر اور مالک ہے۔ قوم کے لوگوں، اس کو چھوڑ کر میں دوسروں کی عبادت کروں گا، نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ نصیحت اچھے الفاظ سے قوم کو کرا، ایک اللہ کی عبادت کی، توحید کی دعوت دیا، شرک سے روکا، قوم نے پتھر مار کر اس کو ختم کر دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پتھر مار کر قوم نے مار ڈالا اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیل ادخل الجنت، داخل ہو جا جنت کے اندر۔ فرشتوں سے نہیں کہہ رہے اس کو جنت میں لے کے جاؤ، اللہ خود حکم دے رہے ہیں، قیل ادخل الجنت، داخل ہو جا جنت میں۔ آپ اندازہ لگائیے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے اگر مر بھی گئے انشاءاللہ جنت ہے۔ اور دوسری بات کا اندازہ لگائیے، وہ بندہ کتنا رحم دل، وہ کہہ رہا ہے رب کے سامنے کھڑے ہو کے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم کو پتا ہوتا، میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا۔ کاش میری قوم جان لیتی، میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت دار لوگوں میں داخل کر دیا۔ اس کے رحم دلی کا اندازہ لگائیے، کچھ دیر پہلے اس کی قوم نے اس کو پتھر مار کر ختم کر دیا، کچھ دیر پہلے اس کی قوم نے اس کا قتل کر دیا۔ اس کے بھی بیوی بچے تھے ہوں گے، بھائی بہن تھے ہوں گے، ماں باپ تھے ہوں گے، رشتہ دار تھے ہوں گے، اس کے بھی فیوچر پلانز تھے ہوں گے، اس کو بھی مستقبل میں بہت کچھ کرنا تھا ہوگا۔ قوم نے مار ڈالا بے دردی کے ساتھ، اور بندے کی رحم دلی دیکھیے، رب کے آگے شکایت کے بجائے کہہ رہا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی۔
کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزتدار لوگوں میں داخل کر دیا، یہ رحم دلی میرے بھائی جنت میں لے کے چلے جاتی ہے۔ آج اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے ہم تیار نہیں، بہنوں کو معاف کرنے تیار نہیں، رشتہ داروں کو معاف کرنے تیار نہیں، دوست احباب کو معاف کرنے تیار نہیں، پڑوسیوں کو معاف کرنے تیار نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ سالوں ہم بات چیت بند رکھتے ہیں، تھوڑے پیسے کے لین دین پر لڑکے جھگڑ کے رشتے توڑ لیتے ہیں، بدترین گناہ کرتے ہیں۔ رشتہ توڑنا بدترین گناہ، خطا تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ رشتے توڑتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ اس کے نبی کا حکم توڑ کر بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ 1 سال تک اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے بات بند رکھا، اس کے قتل کرنے کا اتنا گناہ ہے۔ 3 دن سے زیادہ بات بند رکھنے کی اجازت نہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بات بند کر دیتے ہیں۔ اور وہ قوم کا بندہ دیکھیے، قوم اس کو مار ڈالی، شہید ہو کر بھی کہہ رہا ہے کاش میری قوم جانتی، خالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ ہمیں ویسا ہی رحم دل بنائے اور جنت میں داخل کر دے، اور بہترین سب سے زیادہ رحم دل میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ ہمیں اسوہ حسنہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے والا بنائے، اور دین کو پھیلاتے وقت معاف کرنے اور زندگی گزارتے وقت معاف کرنے والا بنائے، جو بندوں کے گناہوں کو درگزر کر کے معاف کرے گا انشاءاللہ، جس میں حدود نہ ہو۔ حدود کے لیے تو حکومت سزا دے گی، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے معاف کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔